میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کا دور ہو رہا ہے، تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پہ الیکشن کمپین کر رہی ہیں۔ اسی حوالے سے میں موجود ہوں اس وقت یاری ٹاؤن میں عثمان آباد، اور یہاں پہ ایم پی اے اور ایم این ایس کے جو نامنیٹ کیے گئے ہیں ان میں ارشد وورا صاحب ہیں اور دلاور صاحب۔ تو میں ان سے بات کروں گی، اور جو ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا اس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کس حد تک ان سے تعاون کیا اور اب تک کی کیا صورتحال ہے، میں ان سے جاننا چاہوں گی۔ السلام علیکم سر۔ جیسا کہ ماشاء اللہ ہمارا شہر ہمارا اختیار کا ایک ویژن نعرہ مصباح کمال نے آپ کو دیا، تو میں بھی چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ ہمارا شہر ہمارا اختیار، ابھی اسٹارٹنگ میں جب آپ الیکشن کمپین کر رہے ہیں تو ایک حملہ ہوتا ہے، ایک اٹیک ہوتا ہے، تو اس پر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو موجود ہیں اس وقت، جو نگراں حکومت موجود ہے، آپ نے کس حد تک تعاون کیا انہوں نے؟ دیکھیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے زیادہ تو ہم نے ان لوگوں سے رابطہ کیا جنہوں نے اٹیک کیا تھا، جو ان کے نمائندے تھے، ان کے امیدوار تھے، ان سے بات کی اور ہم نے بیٹھ کے کوشش کی کہ بھائی الیکشن آئے، الیکشن کو الیکشن کی طرح لڑا جائے اور امن و امان کے ماحول میں آئے۔ تو انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھی اور دونوں پارٹیاں بیٹھی اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی جو بھی معاملات ہیں ان کو شسلوبی سے حل کیا جائے۔ پھر ہم نے ایک کمیٹی بنا دی کہ بھائی اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوگا امن و امان کا تو وہ بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے، اور کوئی مسئلہ پیدا ہو تو آپس میں مشاورت کر لیں، بہتر ہو گیا۔ اچھا، کمیٹی میں کن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے؟ نہیں، ہمارے جو یہاں کے ذمہ داران ہیں وہ افراد یہاں سے لیے، جو افراد انہوں نے اپنے دیے کہ بھائی کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو یہ آپس میں بیٹھ کے بتائیں گے کہ بھائی کوئی کسی کا بینر لگا ہوا ہے تو اس کو اتار کے بینر نہیں لگانا، کسی کا جھنڈا لگا ہوا ہے تو اس کو اتار کے نہیں لگانا، اس کے متبادل اس کے دوسری جگہ لگانا ہے۔ تو یہ ایس او پیز وغیرہ ہیں، تو انشاءاللہ کوئی نہیں، پورا من طریقے سے ملتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دو پارٹیوں کے درمیان شرانگیز لوگ موجود ہوتے ہیں، تو کیا آپ کو اس چیز کا کوئی اندیشہ ہے کہ اس معاملے میں ہو سکتا ہے کوئی شر پسند کی کوئی؟ دیکھیں، یہ تو بہت بڑا یہ علاقہ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے کہ اس کا اس این اے کا کچھ حصہ ایسا ہے جہاں جو لوگو ایریا کہلاتا ہے تقریباً، وہاں گینگوار اور دیگر قسم کے لوگ ہیں، کرمنلز لوگ ہیں۔ ابھی تو ان سے ہماری بات ہوئی ہے، لیکن کوئی بعید نہیں ہے کہ الیکشن والے دن وہاں لوگوں کو داخل نہ ہونے دیا جائے، ووٹرس کو داخل نہ ہونے دیا جائے اور بڑی تعداد میں دھاندلی ہو۔ تو ہمارا تو ان سے مطالبہ یہ ہے کہ ان اسٹیشنز میں فوج کو تعینات کیا جائے۔ انتظامیہ سے ہم نے مطالبہ رکھا ہے کہ ان اسٹیشن میں فوج کو تعینات کیا جائے تاکہ پرامن انداز سے ووٹنگ ہو سکے، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہاں کا ریکارڈ گواہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی اور دیگر چیزیں ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت بھی خدشات تو لازم ہے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے کہ انتظامیہ کے پاس آپ گئے، مطلب آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کیا، زخمی ہوئے جو افراد، اس میں کہاں تک پیش رفت ہوئی؟ ہم نے جو ہے درخواست لگائی ہے باقاعدہ طور پر انتظامیہ سے، پولیس سے اور جو آگے حضرات ہیں کہ بھائی اس قسم کے معاملات دوبارہ پیدا نہ ہوں، کیونکہ یہاں کا ماضی گواہ رہا ہے کہ یہاں پر ہمیشہ سے خونریزی ہوتی رہی ہے۔ مختلف لوگ مختلف اسٹیشنوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ ووٹ ڈالنے نہیں دیتے۔ اس کے لیے ہم نے مطالبہ کیا ہے اور ریٹرن میں درخواست دی ہے کہ بھائی فوج کو تعینات کیا جائے۔ اب اس پر قابل عمل اب تک کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہم ان کو ہائی سینسیٹیو کر لیں گے۔ ہائی سینسیٹیو میں پولیس ہوتی ہے تو پولیس سے معاملات کور نہیں ہوتے، کیونکہ یہ گینگ وار کا علاقہ ہے۔ بعض ان علاقوں میں پولیس جو ہے ان کے ماتحت ہے تقریباً، کیونکہ منشیات فروش اور دیگر لوگ جو ہیں وہ ان پہ حاوی ہیں اور پولیس ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں لیتی۔ تو ہمیں یہ بہت بڑا خدشہ موجود ہے اس بات کا کہ الیکشن والے دن کوئی نہ کوئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور جو زخمی ہوئے تھے وہ اب بہتر ہے، تمام صورتحال بہتر ہے۔ وہ تو بھائی ایک معاملہ تھا چھوٹا، اسے کنٹرول کر لیا گیا ہے، لیکن جو آگے آنے والے حالات ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں، اس کی بندی کی ضرورت ہے، جس کے لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اس پہ فوری طور پر ایکشن لیں۔ جی ویوز، آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے معاملات جب الیکشن قریب ہوتے ہیں تو دہشت گردی کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا نامنیٹ امیدوار کہہ رہے ہیں کہ حساس ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں یقیناً قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ فوجی جو ہمارے ادارے ہیں ان میں سے کسی ایک کی یہاں پر تعیناتی ضروری ہے، کیونکہ جو علاقے حساس پہلے ہی قرار دیے گئے ہیں
وہاں پر اس طرح کی لاپرواہی کرنا یقیناً کسی بڑے نقصان کا پیش کرنا ثابت ہو سکتا ہے. چھوٹا سا واقعہ یہ کافی ہے ہمیں چوکنا کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ میں معزز مہمانوں سے اجازت چاہوں گی. انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ایک بار پھر گزارش کروں گی کہ الیکشن کو امن و امان کی بہتر صورتحال کے ساتھ ہی اس کو کیا جائے, نکایا جائے. ایسا نہ ہو کہ لاپرواہی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کر رہے ہیں کسی بڑے خطرے کو آواز دے یا للکارے, کیونکہ ایسے دہشت گرد عناصر ایسے موقع ڈھونڈتے ہیں. اور کیونکہ یہ لیاری کا ایک بہت حساس ایریا ہے جہاں پہ دو بڑی پارٹیاں آمنے سامنے ہیں, لہٰذا اس بات کو ہلکا ہرگز نہ لیا جائے. اسی کے ساتھ گزارش چاہوں گی اللہ نگہبان سب سے پہلے پاکستان.